سورہ آل عمران اس کے 42ویں آیت، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا، بریکٹ میں یہ بھی کہ یاد کیجئے جب ملائکہ نے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، کس سے کہا؟ جناب مریم سے کہا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، اللہ نے آپ کو یعنی چن لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا، وَاتَّخَرَكِ، اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا، آپ کو چن بھی لیا، آپ کو اختیار بھی کر لیا، اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دیا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کیسا چنا ہے آپ کو، کیسا منتخب کیا ہے کہ سارے عالمین کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا، یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا میں نے آپ کو، ایسا اختیار کیا۔ یاد رکھیے کہ یہاں اللہ اپنا انتخاب بتا رہے کہ میں نے چنا ہے، اللہ چنتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ؟ مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، اللہ کا چنا ہوا ہے، اسی سے سب نکلا، استفا مصطفیٰ سے وہی سیغے، وہی سارے کے سارے وہی سے چنا ہوا۔ ایک فرق ہمیشہ یاد رکھیے، بندے چھانٹتے ہیں، اللہ چنتا ہے، بندے چھانٹتے ہیں، اللہ، اسی لیے بندوں کے چنے ہوئے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بندے جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تکرار ہوئی وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا ایسی بات ہوئی کہ اللہ کو ملائکہ کو بھیجنا پڑا؟ جائیے میری کنیز کے پاس جائیے اور اسے کہیے کہ اللہ نے آپ کو انتخاب بھی کر لیا، آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا، جائیے۔ کیا ہوا ایسا؟ کیا بات ہوئی؟ جناب حاجرہ، جناب سارہ، اور کون گزر گئے، جناب آسیہ، کسی کے پاس ملائکہ اس طرح پیغام لے کر نہیں آئے، نہیں ہے نا، بھیجا گیا ملائکہ، ایک ملک نہیں، ملائکہ کو گروہ کو بھیجا گیا، جاؤ سب جاؤ تسلی دو، ڈھارس دو، کہہ دو ہوا کیا معاملہ یہ ہوا جناب، آپ خود اندازہ لگائیے نا کہ 14-15 سال کی بچی، اور وہ بھی انبیاء کے خاندان کی، کس خاندان کی؟ جس کا معاشرے میں ایک مقام، تقدس۔ پہلے دیکھ لیے کہ جناب مریم ہے کون؟ جناب مریم بڑی منتوں مرادوں کی پیدائش ہے، بھئی اولاد نہیں ہوتی تھی نا جناب عمران کی، تو انہوں نے دعا کی، منت مانی، نذر مانی کہ پروردگار جو اولاد دے گا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ پہلے یہ منت مانی جاتی تھی، وقف کر دیا جاتا تھا ایک بچے کو، تو منت ماننے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بیٹا ہوگا، کیونکہ خواتین تو خدمت نہیں کریں گی نا مسجد میں جا کے اللہ کے گھر میں، تو مطلب یہ ہوتا تھا، نظر کر لی کہ جو بیٹا ہو، جو بھی اولاد، یعنی جو اولاد ہوگی اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ ماں باپ نے نظر مان لی، وہ جناب بیٹی پیدا ہو گئی، اب جو بیٹی پیدا ہوئی تو حیران، اب کیا کریں بھائی، یہ تو بچی پیدا ہوگی، تو جناب زکریا گھر میں ہی ہے نا، پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2-3 رشتے لکھے ہوئے، کسی نے کزن لکھا، کسی نے خالو لکھا، کسی نے ماموں لکھا، لیکن ماموں کا رشتہ زیادہ یوں ہے کہ کیونکہ محرم، ماموں کیا ہوتا ہے؟ محرم ہوتا ہے، خالو محرم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اب یہ تو قصص انبیاء کی بات ہے نا، تاریخ کی بات تو ہے نہیں، امام قبل تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن محرم ہے، کیونکہ محرم اس لیے ہے کہ جناب آتے جاتے ہیں نا حجرے میں، وہ آگے معلوم ہے، تو لہذا ماموں کا رشتہ جو قرین قیاس ہے، قرین عقل ہے، وہ یہ ہوتا ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جناب زکریا سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم نے نظر مانی تھی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہنے نظر تو پوری کرنی پڑے گی، نظر تو پوری کرنی پڑے گی، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں آج، ایک حجرہ بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک حجرہ بنا کے اس میں رکھ دیتے ہیں، نظر پوری ہو جائے گی اور یہ حجرے میں رہیں گی، باحجاب بھی رہیں گے، حجاب حجرے میں رہتی ہے جناب مریم۔
اور جب جناب زکریا جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عبادت میں مصروف ہوتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گھس جائے، اور وہ ظاہر کی عبادت میں ہوں گی تو بند کر کے جاتے تھے. جب واپس آتے تھے تو اندر جناب بہترین غذائیں رکھی ہوئی. کہتے تھے مریم یہ کیا ہے؟ یہ کیا میرے اللہ نے بھیجا ہے. کون بھیجتا ہے؟ میرا. تو اب یہ پورے معاشرے میں توجہ رکھیے گا، پورے معاشرے میں ایک تقدس، مقدس خاندان. اب ایسے خاندان کی بچی امید سے ہو جائے، سمجھا؟ ایسے خاندان کی بچی امید سے ہو جائے، یعنی آثار ولادت پیدا ہو جائیں اس میں، تو اب بتائیے کیا حال ہوگا اس بچی کا. جناب زکریا حیران، سب حیران، خاندان حیران. بچی رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے، یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ. جناب زکریا کہہ رہے میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے، لیکن معاشرے کا کیا کروں. بات نکل گئی باہر. اب جب باہر نکل گئی تو لوگوں کو تو آئٹم چاہیے تھا نا، کہ چلو اب موقع مل گیا، یہ بڑے مقدس بنتے تھے، ہے نا، آج بھی ہوتا ہے نا، بڑے دیندار بنتے تھے، بڑے دین والے بنتے تھے. لو بھیا گھر گھر پھیل گیا مسئلہ ہو گیا. لو بھیا ہارون کی بہن، یہ کیا کیا تم نے؟ مجازن ہارون کی بہن کہا جاتا تھا، نبی ہارون سے تشبیہ دی جاتی تھی. ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کرے وہ بچی؟ کہاں جائے وہ بچی؟ موت کی تمنا کرتی ہے. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ سورہ مریم میں جب دوبارہ تکرار ہوا واقعہ، سورہ مریم کے 23 میں آئے تھے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا. تو بچی کہتی ہے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوں. زمین پھٹ جاتی میں سما جاتی. یعنی محاورے میں اگر کہا جائے، ترجمہ یہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، موت آ جاتی مجھے. اور صرف موت نہیں آتی، کنت نسیا منسیا، ایسی فراموشی کے سپرد ہوتی کہ لوگ میرا قصہ ہی، میرا نام ہی بھول جاتے. کیوں یہ بعد میں نسیا منسیا کی قید کیوں؟ ارے بھائی مر جاتا ہے انسان، لیکن کہانی تو نہیں ختم ہوتی. مرنے کے بعد کہانی کہاں ختم ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد یہ حضرت آدم، یہ بنی آدم، یہ آدم کی اولاد چھوڑتا تو نہیں ہے کسی کو. حضرت انسان چھوڑتا ہے کسی کو؟ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، تھوڑے دن کے بعد دیکھ لیجئے بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی مر گئے، اللہ بخشے چلے گئے. کہنا نہیں چاہیے مگر، اور مگر کے بعد کہانی شروع، ہے نا. تو یہ حضرت انسان نہ زندہ کو چھوڑتا ہے نہ مردہ کو چھوڑتا، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. اس لیے کیا کہہ رہی ہیں آپ دعا میں؟ نسیا منسی، بھول جائیں لوگ کہ مریم نام کی کوئی بچی تھی دنیا میں. میرا زبان پہ کسی کی نام نہ ہے. یہ حالت ہے بچی رو رہی ہے، موت کی تمنا کر رہی ہے، میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اب پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے ملائکہ کو، جاؤ جو کہتی ہے دنیا کو کہنے دو. جو دنیا کہتی ہے، دیکھیں کسی خاص مقصد کے لیے میں نے مضمون آپ کے لیے چنا ہے، اختیار کیا ہے. جو کہتی ہے دنیا کہنے دو. دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مریم ہم نے آپ کا انتخاب کیا. اگر ساری دنیا بھی کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لے عزت کی، تو ساری دنیا مل کر چاہے بھی تو اسے ذلیل نہیں کر سکتی. سمجھ میں آئی بات؟ ساری دنیا میں کر پروردگار کہہ رہا ہم محافظ ہیں آپ کی عزت کے. کہنے دیجئے معاشرہ جو کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہنے دیجئے. میں اللہ ضمانت لے رہا ہوں، میں آپ کو اختیار کر رہا ہوں، میں آپ کو چن رہا ہوں، میں آپ کو منتخب کر رہا ہوں، اور آپ کی پاکیزگی کی ضمانت دے رہا ہوں. آپ پاک و پاکیزہ ہیں، آپ معصوم ہیں. یعنی تسلی، قیامت تک کے لیے تسلی، حق کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے، کہ دنیا کی پرواہ نہ کرنا. دیکھیں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن مثال کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کچھ نہیں کیا آل رسول کے ساتھ دنیا میں،
ظاہری طور پہ جو بھی توہین کا سامان تھا سب کیا، کیونکہ لفظ ذلت مجھے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا. توہین کا ہر سامان کیا، کسی کے گھر میں گھس جانا، کسی کی خواتین کو باہر نکال لانا، رے خدا کے بندو لاشیں پڑی ہوں دفنانے کی اجازت نہ ہو. آپ کبھی غور تو کیا کیجئے کہ ہوا کیا؟ ظاہری طور پہ سب کچھ ہو گیا، لاشیں پڑی ہیں، دفنا نہیں سکتے، گھوڑے دوڑا دیے، بازاروں میں پھرا رہے ہیں ذریت کو، معزز ترین خاندان کو کائنات. آج گاؤں دیہاتوں میں کچھ ہو جائے مار قیامت ہو جاتی ہے، پوری دنیا کا میڈیا یہ ہو گیا، عورت کی توہین ہو گئی، فلاں ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ کائنات کا معزز ترین خاندان. اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے ہاتھ من الذلہ. سمجھے اب آپ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے ہاتھ من الذلہ. میں کہتا ہوں مولا کسے کہتے ہیں ذلت؟ کیونکہ مولا نے لفظ استعمال کیا ہے ہاتھ من. کسے کہتے ہیں توہین؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ مار بھی دیا جائے، دفنانے بھی نہ دیا جائے، کفن نہ دینے دیا جائے، لوٹ لیا جائے، گھروں کو آگ لگا دی جائے، بے پردہ کیا جائے بیوی. اس سے بڑی اہانت کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ لیکن حسین کا اعلان ہے ہاتھ من الذلہ. نہیں کر سکتے تم ہماری توہین، نہیں کر سکتے. کوئی نہیں سمجھا اس وقت، مگر حسین جانتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ کچھ عرصے میں کیا ہوا؟ بنی امیہ نے ذلت سمجھا تھا آل رسول کے لیے، وہی واقعات اللہ نے عزت کا باعث بنا دیے. یا رسول اللہ، وہی بات. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے آپ، حکمت الہی، مشیت الہی خود لائے تھے نا. جو سمجھانا تھا نا پوری طرح سمجھ لے بچہ بچہ. خود لائے تھے نا، بازاروں میں درباروں میں خود لائے تھے. مشیت چاہتی تھی کہ ایسا ہو. کیوں ہو؟ بتاتا ہوں. جب ہم کربلا کی مقتل کی روایات پڑھتے ہیں تو جزیات بتاتے ہیں نا، جزیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاتے ہیں. فلانے نے ایک ہاتھ کاٹا، فلانے نے دوسرا ہاتھ کاٹا، فلانے نے تیر مارا، جس نے پتھر مارا اس کے بھی نام، جنہوں نے لاشیں پامال کیے، اسید ابن عبداللہ، ان سب کے نام، اسید ابن مالک سمیت سب کے نام موجود ہیں نا. وہ لوگ یہی تو سوال کرتے ہیں بھائی آپ کیا وہاں پہ تھے؟ آپ کو جزیات کیسے معلوم کہ یہ ہوا یوں ہوا؟ میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اور کبھی ہوتا بھی نہیں معلوم. یہ انتظام تو قدرت نے خود کیا. درباروں میں لے جا رہے تھے، سمجھ دیجئے تھے، جیت گئے. یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ ان سے کروا رہا ہے. کیوں؟ جہاں جاتے تھے انعام کے لالچ میں ایک ایک فرد اپنا ظلم خود بیان کرتا تھا. ترتیب سے چل رہی تھی. کربلا سے شام تک پورا واقعہ خود انہی کے ہاتھوں نقل کرایا، خود نقل کیا، خود بیان کیا. آج روتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں رکتا. اس طرح سمجھ میں آ گئی بات؟ مشیت کہتی ہے. اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب بات واضح ہو گئی کہ جلدی نہیں اللہ کو. خود بیان کیا بھائی، تم نے خود رقم کرایا. کس نے کیا کیا؟ ہم نے تھوڑی کیا. ہمارا تو کوئی مورخ نہیں تھا، ہم تو لکھ نہیں سکتے تھے، ہم بیان نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس نہ ممبر تھا، نہ مسجد تھی. سب کچھ بنی امیہ کے ہاتھ میں تھا، بعد میں بنی عباس کے ہاتھ میں تھا. لیکن قدرت اہتمام کر رہی تھی، اہتمام کرے کہ جس واقعے کو تم اپنی فتح سمجھ رہے ہو، قیامت تک کے لیے رو گے تم کہ کسی طرح یہ واقعہ رک جائے، نہ بیان ہو. تو معلوم ہوا کہ جس واقعے کو تم نے اہل بیت کی توہین بنایا تھا، وہ تمہارے لیے ذلت کا طوق بنا، اور اہل بیت کے لیے عزت ہی عزت.
اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرما دیجیے گا. بات واضح ہو؟ آئیے اب آپ کو بتائیں کہ ذلت کسے کہتے ہیں. یہ معلوم ہو گیا کہ جب اللہ عزت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے. یہ ہے وہ وعدہ جناب مریم سے. اے مریم پریشان نہ ہو, یہ ذلیل ہے, ان کے ساتھ ذلت ہے, آپ کے ساتھ عزت ہے, میں دے رہا ہوں. عزت اور ذلت کا معاملہ اللہ نے اسی لیے اپنے ہاتھ میں رکھا. اگر یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج ساری دنیا میں کوئی ایک بھی عزت دار ہوتے ہی ہے نا. جیسے سوشل میڈیا کا دیکھ رہے نا جی نا, کسی کو عزت دار نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. ڈھونڈتے رہو. ایک اپنے مفادات میں کھیل شروع کرتا ہے, دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا, کہانی پھر اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. دوسرے پھر اس کو بھی نہیں چھوڑتے نا. ہزاروں بار منع کیا بچوں کو, ہر جگہ منع کرتے یہ سب نہ کرو. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کب کس نے کیا کلپ نکالی اور کسی کا بھی نام ٹھوکا, اس کے خلاف کا, اس کے خلاف چلا دیا, اب دوسری طرف سے سلسلہ شروع ہو گیا نا. تو جن لوگوں نے بھی یہ کھیل شروع کیا تھا ہم نے ان کو بہت سمجھایا تھا ایسا نہ کرو, یہ کرو گے تو کہانی تم پر ہی ختم ہو جائے گی. اب پچھتاتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کی زبانیں کھل گئی نا. میں نے کہا نا کسی کو عزت دار اس نے چھوڑا نہیں. اس کو بچے کے ہاتھ میں کھیل ہے, اس کو ویورشپ چاہیے. کیا چاہیے؟ سبسکرپشن چاہیے, ویورشپ. یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کتنا بڑا انتشار ڈال رہا ہوں, قوم میں کتنا بڑا فساد پیدا کر رہا ہوں, ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آئی. تو بس یہ کام اللہ نے کس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. میں پوری دنیا کسی کی توہین کرنا چاہے گی, بچانے والا میں ہوں اس کی عزت, میں اس کی عزت بچاؤں. میرا وعدہ ہے تم سے. آئیے ذلت کیسے دیتا ہے اللہ, وہ بھی قرآن سے پوچھیں گے نا ذلت کیسے دیتا ہے. یہاں تو وعدہ ہے عزت کا جناب مریم سے, اہل بیت سے بھی وعدہ ہے عزت کا, ہے نا. ذلت کیسے دیتا. آئیے مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا, ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک, ہے نا. اتنا سے کہتے ہیں کوثر کیا ہے. وہ ہمارے برادران فرماتے ہیں, ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے, ہم ان کا نقطہ نظر بتا رہے ہیں آپ کو. کہتے ہیں کوثر سے مراد ہے حوض کوثر, ٹھیک ہے نا. اچھا ہوگا, ایک معنی یہ بھی ہوگا, ہم کوئی تردید تھوڑی کر رہے ہیں. حوض کوثر ہوگا, نہر کوثر ہوگا, جام کوثر, جو بھی ہوگا. حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا, اس کوثر کے بدلے آپ کیا کیجئے, فصلی لربک. یہی ہے نا, سنتے رہتے ہیں آپ مجالس پہ. عبادت کریں اللہ کی اور قربانی دیں. سمجھ میں نہیں آتا, وہ کوثر دے دیا حبیب, باقی جنت کس کی ہے. وہ کوثر دے دیا نا, میچ نہیں ہونا نا, کچھ معاملہ مل نہیں رہا نا, وہ کوثر دے دیا آپ کو. اب آپ یہ کیجئے, بھائی کوثر دے دیا, باقی جنت کس کی ہے پھر. بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ پورے بہشت کے مالک یہی ہے. اس پہ دلیلیں الگ ہیں, یہ کوئی جذباتی جملہ میں نے تھوڑی کہا, اس کی دلیل الگ ہے. جب علی قسیم النار والجنہ ہے, علی کیا ہے, قسیم النار وال, ہے نا. اچھا یہ حدیث وہاں بھی ہے, یاد رکھیے گا, صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, ادھر بھی ہے. وہ بتاتے نہیں اپنے لوگوں کو, اور بات ہے, لیکن ہمیں تو معلوم ہے نا کہ وہاں ہے قسیم النار والجنہ. تو جب علی قسیم النار والجنہ, جنت دو وقت کو تقسیم کرنے والا ہے, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی بعد میں ہے, پہلے رسول. یاد رکھنا یہ شیعہ عقیدہ ہے, خبردار اس سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرنا. دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی دنیا کی. اور جب کوئی بہکانے کی کوشش کیا کرے نا, تو سیدھا سیدھا اپنا کلمہ پڑھ لیا کرو. کیا کرو, اپنا کلمہ. کلمے کا معجزہ بتاؤں آپ کو, اپنے بڑے بڑے کمالات چھپے. ایک کلمہ پورا عقیدہ بچا جاتا ہے, پورے تشیع کو بچا جاتا ہے ہمارا ایک کلمہ. وہ شہر کا نام نہیں لیں گے, کسی جگہ ایسے ٹکرا گئے تھے, ان کی ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ مولوی کو ممبر سے اترتے پکڑ لو, تھکا ہوا ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, جواب بعد میں دے گا, لڑے گا پہلے, اور پھر لوگوں سے کہیں گے دیکھا مولوی کو جواب نہیں آتا تھا. وہ جو مولا کے بارے میں کہتے نا, وہاں وہ ادھر, وہ سمجھ گیا نا. تو ہمیں بھی مل گئے, ایک پیر صاحب تھے,
ان کے ساتھ مرید ساتھ تو آج مولوی حسن ظفر کو گھیریں گے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس جگہ کا جہاں گئے تھے. آج انہیں ان کو گھیریں گے. چلو اچھا ہمیں کچھ اندازہ ہوا مجلس میں کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے آج. خیر مجلس ہو جیسے میں اترا جناب آ گیا. ہاں بتائیے وہ سوال جو میں نے کہا یار بات سنو بیٹا, بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے پہلے کلمہ سناؤ. اچھا وہ چوکے کیا مطلب کلمہ ہم شیعہ؟ میں نے کہا ہو گئے شیعہ مجھے کیا پتا. میرا سوال اتنا سا ہے جب تک کلمہ نہیں سناؤ گے میں آپ سے بحث نہیں کروں گا. کلمہ سنا دو تو بحث کروں گا. او جناب وہاں اور بھی لوگ دلچسپی لے سب آگے کیا بات. میں نے کہا میں بھائی ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کلمہ سنا دیں. کلمہ سنا دیں پھر میں بات کروں گا ان سے. نہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ان کو سنانا پڑے گا, کلمہ تو سنانا پڑے گا. اب ان کے مرید جو تھے وہ کہنے پیر صاحب مرشد کلمہ مرشد. وہ پیر بھی تھا مرشد بھی تھا, ان کا سب کچھ تھا. اب جناب پیر صاحب کو غیرت آ گئی, ان کے لوگ ہزیا میں کلمہ انہیں نے پڑھ کے جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. میں نے کہا آپ تو ہار گئے, آپ تو ہار گئے, بغیر بحث کے ہار گئے, کیونکہ آپ نے خود علی کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. ہمت ہے تو کلمہ بدل کے بتاؤ, بدلو کلمہ. ہمت ہے کسی میں ہمت تو اللہ نے اس کلمے میں ہمارے عقیدے کو ایسا سجا کے رکھا, بچا کے رکھا. اس ترتیب یعنی کائنات کی حسین ترین ترتیب ہے یہ کلمہ کہ پہلے اللہ ہے پھر محمد ہے پھر. قرآن میں کیا ترتیب ہے؟ قرآن میں کیا ترتیب ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ. کیا ترتیب ہوئی؟ وہی کلمے والی ہے نہیں ہے. سورہ نساء میں کیا ترتیب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. باولی الامر بھاگ گئے, وہ نکل لیے, وہ بھی ان کے مرید بھی سارے نکل لیے. یہ دو آیتیں میں نے سنائی بھاگ گئے. میں نے کہا یہ بدل لو, پہلے کلمہ بدلو, یہ آیات بدل لو, پھر مجھ سے آگے بات کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے, اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ علی کیا ہے. علی کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتا ہے علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا سوائے اللہ کے میرے, تو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو نے پہچان لیا, تو نے پہچان لیا کہ علی وہ ہے. رسول کہہ رہا ہے کوئی نہیں پہچانا, یا میں پہچانتا ہوں علی کو یا سنی ہے نا آپ حدیث میں. چلیے خیر لے کر چلے آپ کو آہستہ آہستہ. تو میچ نہیں ہو رہا کوثر. اور آخری آیت کیا ہے؟ ان شانیہ کا, بے شک آپ کا دشمن ابتر. آپ کا دشمن ابتر. ارے بھائی ابتر کہہ رہے ہیں وہ, اور اللہ کہہ رہے ہیں جواب میں کوثر دے دیا, حوض کوثر دے دیا جائیے. ارے وہ ابتر کہہ رہے ہیں, وہ مختون نسل کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے. ابتر کا یہ تھا نا مانا, تانا دیتے تھے تانا ابتر. ابتر یعنی مختون نسل. لفظی معنی تو بہت ہی عجیب ہے. دم بریدہ وہ حیوان جس کی دم کٹی ہوئی ہو, لیکن عربوں میں ہی اس کو کہا جاتا تھا ابتر جس کا اولاد نرینہ نہ ہو, یعنی بیٹا نہ ہو, نسل آگے نہ چلے, اسے کہتے تھے ابتر. اس تانے سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اللہ کے رسول کو نا, اذیت پتھروں سے نہیں ہوتی تھی, کوڑا پھینکنے سے نہیں ہوتی تھی. جب وہ ابتر کہہ کے پیچھے چلتے تھے نا اس سے ہوتی تھی. تو بھائی ابتر اور کوثر کا کوئی میچ لاؤ نا. وہ کہہ رہے ہیں ابتر, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں نے حوض کوثر دے دیا. ارے بھائی حوض کوثر ابتر کا جواب نہیں. تو سنو ابتر کا جواب کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے توجہ ہے نا آپ حضرات کی. بچوں, اے میرے بچوں, بیٹا یا تو آگے بیٹھ جاؤ یا میٹنگ بند کر دو. شاباش. ان کو الگ الگ بٹھائیے بیچ میں, جیسے نماز میں کرتے نا ایک بچہ دو بڑے, ورنہ یہ بچے پوری مجلس میں مجھے ڈسٹرب کریں گے. میں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں, ان کو آگے بٹھاتا ہوں اسی لیے کہ میرے سامنے بیٹھتے بھی شرارتیں نہیں کرتے. آپ ان کو ایک طرف کونے میں دھکا دے کے بٹھا دیتے ہیں, وہ پوری مجلس میں ڈسٹرب کرتے رہیں گے. ہاں ایسے آؤ بیٹا, آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ میرے بچوں, آؤ. میں تو آپ کو آگے بلا رہا ہوں اسی. آؤ میرے بچوں, آ جاؤ. شاباش یا رسول اللہ,
میں اپنے بچوں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، آپ ہی کے لیے تو مجلس پڑھ رہا ہوں. آپ نہیں سنیں گے تو میرے آنے کا فائدہ ہے کہ بڑوں کو تو سب آتا ہے، میں تو آپ کے لیے باتیں کرنے آیا ہوں. ایک بار اور صلوات الہی فرمائیے. آئیے ابتر یعنی مقطوع النسل، ایسے ہی ہے نا. ابتر جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کا شجرہ ختم، آگے اس کا شجرہ لے کے چلنے والا، ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے. آئیے آس ابن وائل، اس کا بیٹا، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے دوست، وہ یہ تانا دیتے تھے ابتر کا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر. بتائیے ان کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ سب کے بیٹے تھے، اور 8 10 10 بیٹے تھے کم وقتوں کے، 8 10 10 12 12 بیٹے تھے، سب کے بیٹے تھے نا. آگے چلیے، ان کے بیٹوں کے بیٹے تھے. منحوس اتنی شادیاں کرتے تھے، شادی تو کوئی کی تو باقی تو پتہ نہیں کہاں کہاں تھے. معذرت کے ساتھ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے تھے، بعض کے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ولدیت کا. وہ تو جناب عقیل بتاتے تھے تیرا باپ یہ نہیں بھلا ہے بھائی. ہاں میں جانتا ہوں، میرے پاس تاریخی حوالے ہیں، جناب عقیل نے پتہ نہیں کتنوں کی ولدیت بدلوا دی تھی. بھئی ہٹا دے، تیرا باپ جو اصلی ہے وہ اس سے بھی پلید تھا جس کی تو نے اپنے نام ساتھ لگا رکھا. خاص طور پہ ولید ابن عقبہ کو کہا تھا جب وہ بہت بکواس کر رہا تھا کہ یہ جو تیرا نام لگا نا یہ تیرا باپ نہیں ہے بلکہ تیرا جو اصلی باپ ہے وہ اس سے بھی پلید ہے، اس سے بھی پلید، یعنی یہ تو ہے ہی پلید، اس سے بھی پلید ہے. تو یہ حالت تھی ان کی، ایسے تھے ان کی اولادیں ساری کی ساری اس طرح کے بچے تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کی اولادیں تھے نا، سب کی اولادیں تھیں. قرآن کہہ رہے آپ کا دشمن ابتر، اپنے حبیب سے کہہ رہے آپ کا دشمن ابتر. آپ نے کربلا میں، چلو بھائی ایک قدر متیقن لے لیتے ہیں نا، 30,000 کا لشکر مثلا ہے نا، کوئی 70 کہتا ہے کوئی 60 کہتا ہے. ہم بحث میں نہیں پڑھ رہے نا، جھگڑے میں نہیں پڑھ رہے. جتنا بھی لشکر تھا امیر مختار نے سب کو تو نہیں مارا تھا، 6 سے 8,000، بہت زیادہ کسی نے کہا 12,000، کچھ پہلے مر گئے کچھ بعد میں مر گئے. اچھا پھر ان کو مارا، ان کے بچوں کو تو نہیں مارا، ان کے بچوں کو تو نہیں مارا. تو یہ ہزاروں کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ شامیوں کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. بنی امیہ کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا. تو کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہزاروں لاکھوں تھے، کہاں ہیں؟ ہے نا. تو ابتر وہ نہیں جس کا بیٹا نہ ہو، ابتر وہ ہوتا ہے کہ اولادیں ہوں مگر ہمت نہ ہو بتانے کی کہ ہمارا اصلی باپ یا جد اعلیٰ شمر تھا. نسلیں ہوں، کسی میں ہمت نہ ہو کہ میرا جد اعلیٰ عمر سعد تھا، ابن زیاد تھا، خولی تھا، ہرملہ تھا، سنان تھا. ہے کسی میں ہمت؟ نہیں. یہ اتنا شان عطا ہو ابتر. حبیب اطمینان رکھو، ان سب ابتر ہیں، ان میں سے کسی کی نسل دعویٰ نہیں کرے گی اپنے باپ دادا کے نشان. آپ کو کوثر دے رہا ہوں، خیر کثیر دے رہا ہوں، وہ بیٹی دے رہا ہوں کہ قیامت تک اس کی اولاد آپ کی اولاد کہلائے گی. کسے کہتے ہیں ابتر؟ سمجھ میں آ گیا کسے کہتے ہیں ابتر؟ مکمل کر دیں مطلب کو تاکہ کوثر کا پورا وعدہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. ابھی تو ہم نے اشارہ کیا نا کوثر سے مراد کیا ہے. آئیے کوثر کی تفسیر کر دیں، تشریح کر دیں آپ کے سامنے. ہے کیا کوثر؟ ہے نا، یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ کوثر ہے ابتر کا جواب. ابتر ہے مقطوع النسل، تو اس کے جواب میں کوثر آیا نا. جب جواب میں کوثر آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مراد وہ نہیں جو آپ سمجھے.
ہاں ایک ظاہری معنی ہو سکتا ہے، منع نہیں کر رہے ہم، کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے ظاہر بھی ہے باطن میں، ٹھیک ہے ہوگا ایک ظاہر، لیکن جب غور سے دیکھو گے تو ابتر کے جواب میں سوائے فاطمہ کے کوئی نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ ہے تفسیر تو فاطمہ ہے نا، کوثر کی تفسیر ہے فاطمہ، بیٹی دی ہے، اس بیٹی کی اولاد آج تک کیا کہلاتی ہے؟ اولاد رسول، اولاد رسول کہلاتی ہے نا، اور کتنی برکت دی ہے اللہ نے، جتنا قتل عام اولاد زہرا کا ہوا تاریخ بشریت میں کسی کا بھی نہیں ہو، لیکن اے حبیب وہ جو آپ قربانی دیں گے نا، ونہر ذبیحہ نہیں، نہر، خون بہے گا، ہے نا؟ ابھی ایک دو باتیں کرنی ہے آپ سے اور پھر آئیں گے مسائل پہ، لیکن اشارہ کر رہا ہے نا خون بہے گا، بس یہ جو نہر ہوگا، یہ جو قربانی آپ کی ہوگی، اس قربانی کے بدلے میں آپ کو وہ دوں گا کہ ساری دنیا کی نسلوں کو، خاندانوں کو الگ الگ شمار کیا جائے گا تو کوئی قریب بھی نہیں آ سکے گا اولاد زہرا کے، اتنی کثرت دوں گا، اس کی اور بھی مثالیں، لیکن فی الحال مجھے مضمون کہیں اور لے کر جانا ہے۔ آئیے اب آپ کو بتائیں کوثر کی تفسیر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے حضور کی، اچھا یاد رکھیے جو حدیث پیش کریں گے وہاں بھی یہاں بھی، ایسا نہیں کہ صرف ہماری ہے، نہیں، ایک حدیث ہے فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی، سنی ہے نا، یہ ہمارے برادران کے بھی یاد رکھیے گا، یہ حدیث وہاں موجود ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، تو ظاہر ہے نا، یہ ظاہر ہے، کیا ہے یہ؟ فاطمہ اپنے بابا کی، یعنی ایسے خدمت کی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی، ٹھیک ہے ظاہر بھی حجت ہے، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا، مسئلہ آگے کا ہے۔ آئیے آگے کا مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں، چھٹے امام کی خدمت میں صلوات بھیجیے محمد جمع ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کے شاگرد بھی کس لیول کے آپ جانتے نا، ایک کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا کہ حضور آپ کے جد امجد، جد اعلیٰ حضرت کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم ہے نا، ابو القاسم کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ اس نے پھر وہی سوال کر دیا، مولا میں نے یہ پوچھا ہے کہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ سوال ہو تو گیا، جواب ہو گیا، لیکن امام مسکرائے، سمجھ گئے یہ آگے کی منزل کا ہے، آگے کی، ابھی سمجھاتا ہوں منزل کیا ہوتی ہے آگے کی۔ اب امام نے کہا سنو، اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ میرے جد علی ابن ابی طالب نے جو کچھ بھی سیکھا سب اللہ کے رسول سے سیکھا۔ اچھا یہ بات خود اللہ علی نے ایک مقام پہ تھوڑی کہا، نہ معلوم کتنے مقام پر، کہ اللہ کا رسول علم مجھے ایسے بھراتا تھا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا، میں اللہ کے رسول کے پیچھے بچپن میں سے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور تیسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کا رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، میں 1000 باب کھول لیتا تھا۔ توجہ ہے نا آپ کی، توجہ ہے نا، ایک علم کا باب تعلیم دیتا تھا اللہ کا رسول تو میں 1000 باب کھول لیتا تھا، 1000 دروازے۔ تو اب اس بحث کو چھوڑ دیجیے کہ کہاں سیکھا، مجھے نہیں معلوم کہاں سیکھا، یہاں سیکھا وہاں سیکھا، میں تو ان روایات کو بھی جانتا ہوں کہ جب علی آئے تھے خانہ کعبہ سے، حضور کی آغوش میں آئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمائش کی تھی علی کچھ سناؤ۔ یہ بچہ گویا ہوا تھا، بچے نے کیا کہا تھا، کہاں سے سناؤں، توریت سے، زبور سے، انجیل سے، کہ ارے بھائی قرآن ابھی آیا کہاں تھا، قرآن ابھی آیا کہاں تھا؟ تو سمجھ میں آ گئی بات، جن کے لیے روایت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے آتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں۔ چلیے اس روایت میں بحث کا امکان ہو سکتا ہے، کر لیجئے بحث، کوئی بات نہیں، اگر علمی بحث ہو تو کوئی حرج
آپ اتنی لوگ جلدی جذباتی ہو جاتے تھے، نہیں ہونا چاہیے، علمی بات ہونے تو کوئی بات، جواب دینے والے ہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا چلو چھوڑیے اس کو، یہ تو مانتے ہو نا کہ علی نے جو کچھ سیکھا کس سے سیکھا؟ رسول سے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوا نا، سن تو نے سنا نہیں، میرا دادا علی قسم النار والجنہ ہے، جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، تو علی ہے قاسم یعنی تقسیم کرنے والا۔